بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ کہتے ہیں ہمارے بھائی کہ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کی عادت تھی اس کے پہلے شراب نوشی کی یا اس قسم کی جو بھی نشے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتے تھے، لیکن اب ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دے دی ہے اور وہ سیدھے راستے پہ آ گئے ہیں، لیکن ان کے سامنے ایک مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر لوگوں کے قرض باقی ہیں اور اسی طرح سے ان کا بھی قرض کچھ لوگوں پر باقی ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ہو جن کے اوپر ان کا قرض باقی ہے، ان پیسوں کو ان سے لے کر کے اور ان لوگوں کو دے دے جن کا قرض وہ باقی ہیں، یا کہ جن کے قرض وہ شراب کی وجہ سے یا نشے کی چیزوں کی وجہ سے باقی ہیں ان کو نہ دیں، اور پھر ہمارے لیے یا ہم جیسے بھائیوں کے لیے کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں وہ پوچھ رہے ہیں۔ جواب ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی کہ آپ غلط راستے سے، حرام چیزوں کے استعمال سے باز ہو آ کر کے سیدھے راستے پہ آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر ثابت قدم رکھے۔ ثانیاً دوسری بات یہ کہیں گے کہ آپ نے اس ذریعے سے جو کچھ کمایا اور جن کے پیسے آپ نے ان سے پیسے آپ نے لیے ہیں دے کر کے یا کسی بھی راستے سے اس حرام طریقے سے کو استعمال کر کے، وہ پیسے آپ جو کمائے ہیں یہ سب حرام کی کمائی ہوتی ہے۔ لہذا جب حرام کی کمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پانے کے بعد اس کے بعد نصیحت آ جاتی ہے پھر رک جاتا ہے، تو اس کے لیے جو گزر چکا ہے اس کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اللہ پر ہے۔ تو لیکن جو چیز نقصان دہ تھی، یعنی جو شراب ہے یا نشے کی جو چیزیں ہیں، وہ چیزیں اگر آپ کی ملکیت میں موجود ہیں تو آپ کو انہیں بجائے بیچنے کے اور لوگوں میں پھیلانے کے یا ان کا پیسہ نکال لینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو تلف کر دیں، مٹا دیں۔ اور دوسری بات یہ رہے گی کہ آپ کے پیسے لوگوں کے پاس ہے، یعنی آپ نے ان سے پیسہ آپ کو ملنا چاہیے تھا، یہ بھی ایک ہے، تو آپ اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ ان کو لے لیں، ان پیسوں کو وصول کر لیں، لیکن ان کو اپنے لیے استعمال نہ کریں بلکہ ان سے نجات پانے کے لیے اس سے صدقہ و خیرات کر دیں۔ اور یہ بھی جان رکھیں کہ حرام چیزوں کے صدقہ و خیرات سے ثواب نہیں ملتا ہے، لیکن آپ کو ان سے باہر تو آنا ہی ہے، ان کو اپنے پاس رکھ کے بھی فائدہ نہیں، لہذا ان کو صدقہ کر دیں اور اسے لوگوں کے پاس نہیں چھوڑے جو اس کو غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کو اگر دے دیں گے آپ تو جو انہوں نے حرام چیزیں بیچی یا خریدی وہ تو ان کے پاس ہے ہی ہے، اور جو اس کے پیسے تھے ان کو بھی اس کے پاس رہیں گے تو اس کو مزید خریدیں گے اور بیچیں گے اور پھیلائیں گے، لہذا ان کو دوہرے فائدے مت پہنچائیے۔ ایک بار آپ نے جو بیچ دیا، جو پیسہ آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، تو آپ ان کو پھر ان کا پیسہ واپس کریں گے تو دوبارہ کسی اور سے خریدیں گے، لہذا آپ کو جو ان کے پیسے آپ کے پاس ہم کو نہ لوٹائیے، آپ جو آپ کی ذمہ داری میں ہیں یا آپ کو جو دینا ہے تو بلکہ آپ ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے اور ان کو بتا دیجئے کہ بھئی یہ حرام چیز تھی، ہم اس سے بعد آ چکے ہیں، اب ہم یہ سب نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بات ہے کہ آپ جو چیزیں استعمال کرتے تھے، آپ کے اوپر لوگوں کی جو قرضے ہیں جو قیمت دینی ہے تو آپ کو اس سے ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو نہ واپس کریں، یہی بہتر سے اگر آپ دیتے ہیں تو ان کے پاس ڈبل نفع اس کا پہنچتا ہے، اور آپ کے پاس اور آپ کے اوپر جو پیسے ہیں ان کو آپ نہ دیں، ان کو سمجھائیں، اور جو لوگوں کے پیسے لوگوں پر آپ کے پیسے ہیں ان کو وصول کر کے ان سے نکال کر کے بھی آپ اسے راہ خیر میں لگا دیں، لیکن یہ نہیں امید رکھیں کہ اس سے بہت ثواب ملتا ہے، لیکن اس کو اپنے پاس رکھنے میں بھی فائدہ نہیں ہے، لہذا اس سے بعد آ جانا چاہیے۔ اور ایسی کوئی بھی چیز ہو
جو انسان کی اپنی چیز نہ ہو، کسی اور کی چیز آ گئی ہو، یا کہ اسے واپس کر دینا چاہیے اگر راستہ ملتا ہے تو اس کو، لیکن اگر حرام چیز ہے تو حرام چیز کو واپس کرنے کے بجائے اس کو تلف کر دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر حرام کے پیسے ہیں تو ان کو بھی آپ خرچ کر دیں کسی اور راستے میں، لیکن ثواب کی امید سے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک و طاہر ہے، اچھی چیزیں جو کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھے ہیں تو اچھی ہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ لہذا آپ کا مال جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے جب وہ پاک و طاہر ہوگا تبھی اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، اور جو حرام و ناجائز کی کمائی کر کے آدمی اس کے ذریعے سے اللہ کے راستے کے نام پہ خرچ کرو، وہ ثواب کی امید بھی رکھے، تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ چیز پسند نہیں ہے لہذا اس کا ثواب بھی کچھ نہیں بنتا ہے، لیکن اسے اپنے پاس رکھ کر کے بھی آپ کے لیے فائدہ نہیں ہے، لہذا وہ آپ کو اور ہلاکت میں ڈالے، اس سے قبل آپ اس سے فرصت پالیں۔ ہمارے پاس آگے ایک سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ سخت گرمی کی وجہ سے جل جاتے ہیں، اور بلکہ انہوں نے خصوصاً لکھا بھی ہے کہ خاص طور سے ان کے چلنے کی وجہ سے دونوں رانوں کے بیچ میں زخم بن جاتا ہے اور خون بھی نکل آتا ہے۔ تو انہوں نے یہ مشکل لکھی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسے لوگ اپنے گوشت کے دوسرے گوشت کے، ران کے گوشت کو دوسرے گوشت ٹکر سے بچانے کے لیے اور سخت گرمی اور پسینے کی پوزیشن میں اس سے بچنے کے لیے کیا پیجامہ پہن سکتے ہیں یا ایسی کوئی چیز پہن سکتے ہیں جس کے ذریعے سے اپنے دونوں رانوں کو ٹکرانے سے رگڑ کھانے سے بچا سکیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے سوال میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی سلی ہوئی چیز پہن لیں، تو سلی ہوئی چیز تو حالت احرام میں منع ہے، لیکن اگر آپ اپنے جسم پر کپڑے لپیٹ لیتے ہیں، کوئی پٹی لپیٹ لیتے ہیں یا کپڑا ہی خرید کر کے اس کی پٹی بنا کر کے اس کو آپ اس پہ لپیٹ کے باندھ کے اوپر تک باندھ جس سے آپ کے رانے نہ ٹکرائیں، یہ گنجائش آپ کے پاس موجود ہے، لہذا آپ کو وہ حل اختیار کرنا چاہیے تھا، یہ حل اختیار کرنا چاہیے۔ اگر یہ حل بھی آپ کے لیے کامیاب نہیں ہے اور آپ کے زخم بڑھ چکے ہیں اور آپ کو علاج کی ضرورت ہے، یا کہ اسی طرح سے سلی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے آپ کو اس سے بچنے کی نصیحت کر دی گئی ہے، تو آپ ان چیزوں کو استعمال کریں، شریعت میں اتنی بھی سختی نہیں ہے، لیکن اس کی ایک دیت ہوتی ہے، اس لیے کہ سلے ہوئے کپڑے حالت احرام میں نہیں پہنے جاتے ہیں، تو اس کی دیت ہوتی ہے۔ سلے ہوئے کپڑے سے مراد یہ ہے ایسا کپڑا جو آپ کے جسم کو گھیرتا ہو، اگر کوئی ٹکڑا ہی ہے جو سلا ہوا آپس میں جوڑ دیا گیا اور وہ ٹکڑا ہی کپڑے کا ہے تو اس کی سلائی سے کچھ اثر نہیں، تو بلکہ سلائی سے مراد یہ ہے کہ ایسی سلائی جو آپ کے جسم کے خد و خال کے حساب سے تیار کی جاتی ہے، چادر ہی دو ٹکڑے کی اگر جوڑ دی جائے تو اس سلائی سے اس پر سلائی کا حکم نہیں لگتا ہے، لہذا آپ ایسے کپڑے جو آپ کے جسم پہ باندھے جا سکتے ہیں لپیٹ کر کے اس کو استعمال کریں، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیجامہ سلا ہوا ہی پہننا ہے، اور تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ آپ کو 6 مسکینوں کا کھانا کھلائیں یا 3 دن کا روزہ رکھیں، اور یا تو یہ کہ آپ ایک بکری ذبح کریں اس کے بدلے میں، جس کو دیت ہم کہتے ہیں، تو اس کی دیت دینی چاہیے تھی، یہ کفارہ ہے اس کام کا، اور اس کو بھی یہ گوشت جو ذبح کرتے ہیں یا جو کھانا کھلاتے ہیں یا جو کھانا مسکینوں کو یا روزہ رکھتے ہیں، یہ آپ کو وہیں کرنا چاہیے، اور اس کھانے کو یا گوشت کو آپ مکہ کے فقیروں میں ہی تقسیم کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کا حکم ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، اگر تم میں سے کوئی آدمی حج کے حالت میں مریض ہو، بیمار ہو جائے، یا اس کو اس کے سر میں تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو اسے فدیہ ادا کرنا ہے، دیت نہیں فدیہ کہتے ہیں اس کو، معاف کیجیے گا میں پہلے دیت کا لفظ استعمال کر دیا ہے، لیکن صحیح اس کو فدیہ کہتے ہیں، تو اس کو فدیہ دینا چاہیے 3 روزے کا، یا صدقہ ادا کرنے کا، یا ذبح قربانی کا، یا کوئی جانور ذبح کرنے کا، تو ایسی صورت میں اگر ایسا کر دیتا ہے تو اس پر گناہ ہٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اس گناہ کے مقابل میں جو کہ حالت احرام میں نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے مقابل میں وہ فدیہ ادا کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، لہذا جن کو ایسی پوزیشن ہو اور وہ برداشت کے قابل نہ ہو، اور وہ چلو حقیقتاً ایسا ہوتا ہے اور نظر بھی آتا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے، خاص طور سے شدید گرمی کے زمانے میں جو لوگ باہر نہیں رہا کرتے یا جو بالکل ٹھنڈے ملک کے ہوتے ہیں،
تو ایسی صورت میں ان کے لیے وہ گرمی بھی پریشان کن ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے اس گرمی میں چلنا پھرنا بھی، اور حالت حج میں کئی جگہ ایسا ہے جہاں چلنا ہی پڑتا ہے ان شعائر کی ادائیگی کے لیے، تو ان کے لیے ایک راستہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے یا تو کپڑے لپیٹ لیں یا تو پھر استعمال کریں کپڑا جو اندر ہوتا ہے، جس سے ان کی رانوں کے درمیان یہ رگڑ نہ پیدا ہو سکے، اور اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ فدیے کی شکل 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 3 دن کا روزہ رکھنا، یا ایک بکری ذبح کرنا اور اس کے گوشت کو مکہ والوں میں تقسیم کر دینا۔ ایک سوال اور بھی اسی سے متعلق ہے، حج سے متعلق ہی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں حج کے اندر بھی لفظوں میں نیت کرنے کی ضرورت ہے؟ لفظوں میں نیت کرنے کی ضرورت ہے، زبان سے نیت کے حج کی نیت میں، جیسے لوگ اردو میں کہیں تو کہیں گے کہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، یا حج تمتع کی نیت کرتا ہوں، یا حج قران کی، یا جیسا بھی کہنا چاہیں، یا عمرہ کی نیت کرتا ہوں، تو پوچھتے ہیں کیا اس طرح سے لفظاً زبان سے نیت کرنا حج کے لیے ضروری ہے؟ تو ہم جواباً کہیں گے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ ہر کام کی ایک نیت ہوتی ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور انسان جب کسی کام کے لیے دل سے ارادہ کرتا ہے تو اس کے اعضاء اور جوارح اس کے لیے تیار ہو کے آگے بڑھتے ہیں، اور اس ارادے کی تنفیذ کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو جہاں پر یہ بتایا کہ آپ کو اس طرح سے نیت سے کہنا ضروری ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن حج کے لیے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حج کی نیت کرتے آدمی جب ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے میقات سے احرام باندھتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے، تو لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے، یہی اس کی نیت ہے۔ یعنی دل کے ارادے کا اظہار انسان اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک کہہ کے کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں نیت کرنے کے لیے اللہم انی نویت لک بالحج یا نویت لک بالعمرہ یا ایسے کوئی الفاظ وارد ہوں۔ لہذا انسان کا زبانی زبانی طور پر لفظوں میں نیت ادا کرنا کہ میں نیت کرتا ہوں حج کرنے کی، حج کی جو بھی نوعیت اختیار کرتا ہو، ایسے الفاظ نہیں، بلکہ آپ احرام باندھیں، میقات سے چلیں، اور اس کے بعد آپ لبیک پکاریں، اس نیت کا اظہار زبان سے لبیک کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لہذا دل کا ارادہ رکھنا چاہیے، اور اس طرح زبانی طور پر لفظوں کو استعمال کرنا یہ شریعت میں وارد نہیں ہے، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ دین میں بدعت کے درجے میں بھی آ سکتا ہے۔ آئیے ہمارے سامنے سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ جسے شوگر کی بیماری لگ گئی ہو، یعنی ڈائبٹیز ہو گئی ہو، اور وہ گولیوں پہ اس کا یعنی کام چلتا ہو، یعنی اس کے اتارنے کے لیے گولیوں کا استعمال کرتا ہے، ابھی انجیکشن نہیں لگواتا ہے، اور اس کی صحت بھی اچھی ہے، تو پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے لیے اچھا یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے یا کہ وہ روزہ چھوڑ دے؟ یعنی یہ سوال آپ کا ایسا انسان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں شاید، کہ جو روزے کو برداشت کر سکتا ہے، گولیوں پہ چل رہا ہے، یعنی اتنی زیادہ شکر نہیں چڑھ جاتی ہے کہ اسے اتارنے کے لیے انجیکشن لینا پڑے، اور گولیاں کھا کر کے اس پہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں، قاعدہ یہ ہے کہ اگر کیا اس کو نقصان ہوتا ہے کہ نہیں نقصان ہوتا ہے، کیا اس کی صحت کے لیے اگر گولیوں کا استعمال دن بھر میں نہیں کرتا ہے، اور فجر کے وقت ہی سحری میں گولیوں کو استعمال کرتا ہے اور کھاتا ہے اور دن بھر باقی رہتا ہے، تو اس کی شکر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، دن بھر نہ استعمال کرنے کی وجہ سے نقصان ہونے لگتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ کیا اگر افطاری نہ کرے تو ظاہر بات ہے کبھی کبھی ایسا شکر جب اترتی ہے تو اس کو بھوک زیادہ لگتی، جس میں نقاہت آتی ہے اور پریشان ہوتا ہے انسان، اس وقت کسی مجنون کی طرح سے کھانے کی طرف دوڑتا ہے۔ تو سوال صرف یہ ہے کہ کیا کھانا کھانے کی بنیاد پر اس کو بڑی ہی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور بے ہوشی کے عالم کے قریب ہو جاتا ہے، جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے، یا کہ اگر یعنی گویا کہ روزہ اس کو نقصان کرتا ہے، اور یا کہ ایسا ہے کہ اگر وہ کھانا نہ کھا رہے احتیاط کرے اور گولیاں کھائے یا نہ کھائے، تو جیسے گولیاں کھانے سے شکر اترتی بھی دن بھر میں، اور اگر نہ کھائے تو اس پہ کنٹرول کر سکتا ہے، یعنی شام ہوتے ہوتے اسے اتنی نقاہت، کمزوری اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے، یہ ایک قاعدہ ہے۔
قاعدہ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی انسان کو اس کی کسی بیماری کی وجہ سے، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اس کی بیماری کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچتا ہے جو روزے کی حالت میں اس کے لیے پریشان کن ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ روزہ کی حالت میں اس کی بیماری کی وجہ سے دوا کے استعمال کرنے یا نہ کرنے کی بنیاد پر اسے کوئی بہت بڑی مشقت نہیں لگتی ہے، مشقت ہوتی ہے، مشقت تو روزہ رکھنے میں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مشقت ہے، انسان دن بھر نہیں کھاتا ہے تو اس کو کمزوری کچھ آتی ہی آتی ہے، لیکن قابل برداشت ہے، صحت کے لیے اتنی مضر نہیں ہے کہ انسان بالکل نڈھال ہو جائے گا اور وہ بستر پکڑ لے گا۔ تو اگر اس کو مشقت ہے تو اس کے حق میں یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، مکروہ ہے اس کے لیے روزہ رکھنا، تو اس لیے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن اس تکلیف کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ رکھنے میں تکلیف سرے سے ہونی ہی نہیں چاہیے، روزہ رکھنے میں تکلیف تو ہوگی، مشقت کا کام ہے، لیکن ایسی تکلیف نہ ہو جس سے انسان کو بیماری بڑھ جائے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ ہے وہاں یہ کہا گیا ہے کہ جو آدمی بیمار ہو، جو سفر میں ہو، اسے دوسرے مہینوں میں روزہ رکھ لینا چاہیے اس کے بدلے میں۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ بیمار کو تکلیف ہوتی ہے، سفر والے کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس بیس پر اس کے لیے اجازت دی گئی۔ اگر آپ ہیں اور آپ کو شوگر کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کے لیے بھی یہ گنجائش موجود ہے، اور اگر آپ کو روزہ رکھنے سے واقعی بیماری بڑھ جاتی ہے اور آپ نڈھال ہو جاتے ہیں تو آپ کو پھر نہیں رکھنا چاہیے، آپ اس کے بدلے میں جیسے آپ کا ڈاکٹر بتاتا ہے ویسا کیجئے، روزہ چھوڑیے یا کہ دوا کا استعمال کم کر دیجئے، جیسے بھی، اسی لیے کہ روزہ رکھنے کا مطلب اپنے کو آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے یہ پسند ہے کہ اس کے فرض کاموں کو ادا کیا جائے، ایسے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ اس نے جو رخصت دے رکھی اس کو بھی اختیار کیا جائے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے۔ لہذا آپ کے لیے گنجائش موجود ہے، اور آپ یا آپ کے ڈاکٹر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو روزے کی حالت میں دوا کا استعمال یا چھوڑنا یہ کہاں تک مضر ہو سکتا ہے، اس بیس پہ آپ اپنا فیصلہ خود کیجئے یا دوسروں سے سمجھ کے کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے اور برائیوں سے بچائے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے اور سلامتی سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں ان کا تعاون حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی تعاون کرے اور ان کو خیر سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔